جس موضوع کا آج میں ذکر کرنے جا رہی ہوں وہ ایسا موضوع ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی نبی کو عطا نہ ہوا۔ وہ موضوع شق القمر کا ہے، یعنی چاند کو دو ٹکڑے کر دینا۔ چاند کو دو ٹکڑے کر دینے والا موضوع ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے عالم عرب کو ششدار اور حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کریم نے جس طرح دیگر انبیاء کرام کو مختلف معجزات سے عطا فرمائے، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سراپا معجزہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ آپ سے پہلے تشریف لانے والے تمام انبیاء کرام کسی ایک خاص معجزے کے ساتھ مخصوص شہرت رکھتے تھے۔ مثلاً حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معجزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطہار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کرنا، آپ پر قرآن کریم کا نازل ہونا، اس سمیت کئی معجزات ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ کفار آئے روز ایسے معجزات کا مشاہدہ کرتے تھے جن کو دیکھنے کے بعد کوئی سلیم متابع انسان رسول کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن عقل کے اندھے ان کو جادو کہہ کر ٹال دیا کرتے تھے۔ آخرکار ایک رات ان کی فرمائش پر شق القمر کا معجزہ دکھایا گیا۔ مکہ کے سارے باشندے منع کے کھلے میدان میں حاضر تھے۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا۔ اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوا کہ اس کا ایک حصہ پہاڑ کے اس طرف اور دوسرا حصہ دوسری طرف چلا گیا، پھر وہ انا فنا جڑ گیا۔ کفار یہ دیکھ کر تصویر حیرت بن گئے۔ ان کے پاس حضور کی رسالت کے انکار کا کوئی عذر باقی نہ رہا۔ ابو جہل بولا کہ بڑا زبردست جادوگر ہے، اس کا جادو آسمان پر بھی اثر کرتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود قرآن کریم نے اس واقعہ کی صداقت کی گواہی دے دی، کیوں نہ کہ اگر واقعہ کو محض قیامت کی نشانیوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو پھر وہ آیت کا ذکر کرنے کی ضرورت نہ رہتی جس میں کفار کی طرف سے کہا گیا یہ تو کھلا جادو ہے۔ لیکن اکثر احادیث ثابت کرتی ہیں کہ یہ شق القمر کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوا تھا۔ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال پہلے پیش آیا۔ بخاری مسلم میں ایک حدیث مذکور ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چاند درمیان میں سے شق ہو کر اس طرح دو ٹکڑے ہو گیا تھا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر کی جانب تھا اور دوسرا نیچے کی جانب تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو بلا کر کہا کہ میرے اس معجزے کی گواہی دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا ایک ایسا حقیقی واقعہ ہے جس کی صداقت میں کسی کو شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ کا اختیار محض زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمان پر موجود چیزوں پر بھی چلتا ہے۔ تمام مخلوق آپ کے اشارے کے تابع ہے۔ آپ چاہیں چاند کو دو ٹکڑے کر دیں، پسند فرمائیں تو غروب ہوتا سورج واپس لے آئیں، آپ پسند فرمائیں تو آسمان سے بارش نازل کر دیں، اور خواہش کریں تو اللہ پاک بارش واپس لے لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ معجزات کا تذکرہ اتنا طویل ہے کہ یہ مختصر مضمون اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے اور آپ کے اختیارات کا اظہار ہے، اور آپ کو بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔